اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 22 رمضان المبارک اسلامی تاریخ۔ اسلام میں پہلا جمعہ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کو جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ اسلام میں یہ پہلی نماز جمعہ تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو ان کا حکم نہ مانے گا وہ بھٹک جائے گا۔ مسلمانوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بہترین وصیت جو مسلمان کسی مسلمان کو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے اور تقوی اختیار کرنے کے لیے کہے، لوگوں اللہ کا ذکر کرو اور آئندہ زندگی کے لیے عمل کرو، کیونکہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان معاملے کو درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملہ کو درست کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مردہ بکری کا خبر دینا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے ایک بھنی ہوئی بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی، جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو مجلس میں حاضر تھے انہوں نے بھی اس میں سے کچھ کھایا، مگر فوراً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ کھینچ لو، اس بکری نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز چھوڑنے والا کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، والدین کے حق میں دعا۔ والدین کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ ترجمہ کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، کون سا صدقہ افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ فرمایا شعبان کے۔ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے عرض کیا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا رمضان میں صدقہ افضل ہے، رمضان میں صدقہ کرنا۔ ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، اللہ ہی روزی تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے، اور ایک کو دوسرے پر مرتبہ کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ سورہ زخرف کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، کم درجے والے جنتی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے 1000 محل ہوں گے، ہر 2 محلوں کے درمیان 1 سال کے برابر چلنے کا فاصلہ ہوگا۔ یہ جنتی دور کے محلوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح قریب کے محلوں کو دیکھے گا۔ ہر ایک محل میں خوبصورت گہری سیاہ آنکھوں والی حور ہوں گی، اور عمدہ باغ اور خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے۔ جس چیز کی بھی وہ طلب کرے گا اس کو پیش کر دی جائے گی۔ ترغیب کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن سے علاج، موسمی پھلوں کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلوا من ثمرہ اذا امسر، جب درخت پر پھل آئیں تو اسے کھاؤ۔ سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ، موسمی پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بہت مفید ہے اور بہت سی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو، اور اس عمر میں پہنچ کر بہن بھائی کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ ابو داؤد کی روایت ہے،
عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا، صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرما، ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ صبر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔